امام غزالی کہتے بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا. جس طرح 5 نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا، تو باقی سارے ہی گناہ گار نظر آتے ہیں. سارا دن بحث ہی کرتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں پڑھتا نماز، یہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا. تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈر، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے. تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے، تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے. تو ڈر اللہ تعالیٰ سے. اگر 2 ایڑے ترچھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کر لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر، فلاں بھی نہیں آتا، فلانا بھی نہیں آتا، یہ تیری ذمہ داری. تو تبلیغ کر، جا کے اسے کہہ. جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. یہاں بیٹھ کے بحث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے، فلانا بھی بے نمازی ہے. حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا، دروازے پہ دستک دے کر بھائی آ نماز پڑھنے چلے. جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے والا اس پہ بحث ہو رہی ہے، فلانا نہیں آتا، بڑی روٹی ہے، بڑا پیسہ ہے، مسجد نہیں. یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام. تو جا کے پیغام دے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. ایک گناہگار بیچارہ، اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے. میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے. میں بھی پاس جا کے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا، کیا بات ہے اس کی. کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے. اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا. جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آ گیا ہے؟ اٹھ، چل دوڑ جا. تجھے نہیں پتا تو کہاں آ گیا؟ اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے، میرے پاس آ گیا ہے. اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے. تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے. کل من علیہا فان. اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو سب کو گناہ گار سمجھنے لگا. اور فرمایا گناہ گار کو جا کے کہہ دو تو نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت حاصل کیا، تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیے. یہ جو تکبر ہے نا، تکبر علم کا، فضل کا، تقوی کا، پرہیز، اس کو اتار کے پھینکیں. عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ڈریں. لوگ ڈرا کرتے تھے. حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے. 950 سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی. حضرت فاروق اعظم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ 6 مہینے عمر اگر اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے. اتنا بڑا شخص، لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی، کہا عمر تیری بڑی بات ہے یار، کیا بات، کمال کر دیا. تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے، دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں، حساب سے چھوڑ دیا جاؤں. مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا، بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائے. یہ ان لوگوں کا احساس تھا جن کے تقوی کی گواہی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ہے. ام ربیعہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر. کہنے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا. لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے.
تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا، میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا۔ کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا، میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا، تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا۔ پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے، کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے۔ کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا، آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری، میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے تخت و تاج والے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، اوے سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبےوں خالی آوے۔ کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی۔ دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ، غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو۔ دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔